وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے دو آیات اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے دو حدیثیں تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی اور اس کے بعد حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. سوالات دیجیے انہیں. اچھا، سابقہ درس میں اور تقریروں میں جو بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی کے اس گھر کے بارے میں، کعبۃ اللہ کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں نے معروضات کیے تھے، کچھ باتیں عرض کر دی تھیں اور کچھ باتیں بیان کر رہے تھے کہ وقت ختم ہو گیا اور بات سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بناء کعبہ تک پہنچی تھی. اور میں نے مختصراً، چونکہ بعض احباب جو ہیں وہ صرف جمعہ کے دن باہر سے تشریف لاتے ہیں، خلاصہ اپنے پچھلی باتوں کا عرض کر دوں کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ اول بھی ہے، یعنی ساری دنیا کے گھروں میں سے سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے معرض وجود میں آیا، تو سب سے اول بھی یہ کعبہ ہے اور ساری مخلوق کا اصل بھی یہ کعبہ ہے. کیونکہ جب زمین بچھائی گئی تو یہیں سے بچھائی گئی، یعنی مٹی کا پہلا ٹکڑا جب بنا تو یہیں بنا، اور تمام مخلوق پیدا ہوئی مٹی سے، تو سب مخلوق کا گویا اصل بھی کعبۃ اللہ ہے، اول بھی کعبۃ اللہ ہے اور اصل بھی کعبۃ اللہ ہے. کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا نظام ہے جس کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ نے جو کچھ ساری کائنات میں رکھا ہے، اگر آپ غور کریں گے اور فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو وہ سب کچھ جو ہے اللہ نے انسان میں بھی رکھا ہے. کیا مطلب؟ جیسے زمین بچھا دی، آسمان بنا دیے، آسمان میں چاند، تارے، سیارات، کواکب نیارات جڑ دیے، زمینوں میں پہاڑ، دریا، سمندر، جنگلات، نباتات، جمادات اور بڑی بڑی اشیاء رکھی. بعض دریا میٹھے رکھ دیے، بعض دریا کڑوے رکھ دیے، بعض زمینیں ایسی چٹیل رکھ دی کہ جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، بعض زمینیں ایسی رکھی جہاں کھیتیاں اگتی ہیں، اور بعض زمینیں ایسی رکھی جہاں بڑے گھنے جنگل ہیں. تو اللہ نے جتنی چیزیں پوری کائنات میں بچھائی ہیں، اگر آپ غور کریں
تو اللہ نے ایک انسان جو 5-6 فٹ کا انسان ہے اس میں بھی اپنے اس تمام مخلوقات کے قدرتی مناظر جو ہے رکھ دیے ہیں. کیا معنی؟ اب دیکھیں انسان ہے، انسان کے اندر مٹی بھی ہے، انسان کے اندر ہوا بھی ہے، انسان کے اندر پانی کا اثر بھی ہے، انسان کے اندر آگ کا اثر بھی ہے. جیسے کہ مشہور ہے کہ 4 عناصر سے انسان پیدا ہوا ہے کہ مٹی، ہوا، آگ اور پانی سے. تو یہ 4 عنصر بندے میں موجود ہیں. آپ اگر 1-2 ہفتے نہ نہائیں، آپ صاف کریں تو گویا مٹی اترتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. آپ ہاتھوں کو رگڑیں تو آگ نکلتی ہوئی نظر آئے گی. اسی طریقے سے جیسے اللہ نے میٹھے اور کڑوے دریا رکھے ہیں، انسان میں بھی میٹھا اور کڑوا دریا رکھ دیا کہ منہ کے اندر اللہ نے میٹھا دریا رکھا ہے کہ لعاب ہے، میٹھا لگتا ہے آدمی کو. اگر آنسو بہیں تو کڑوے لگتے ہیں. اگر آنسو آنکھوں سے پانی نکلے اور وہ زبان پہ آئے تو آپ چکھیں تو آپ کو کڑواہٹ محسوس ہوگی. اسی طرح اللہ نے جیسے سیارات، شمس، قمر، کواکب رکھے ہیں، اللہ نے بندے کو بھی آنکھیں دی ہیں نور والی کہ آدمی اس نورانیت سے، اس روشنی سے فائدے اٹھاتا ہے. اللہ نے زمینوں میں جیسے پہاڑ رکھے ہیں، بندے میں بھی ہڈیاں رکھی ہیں، کوئی سیدھی ہے، کوئی ٹیڑھی ہے، کوئی اونچی ہے، کوئی اس کے علاوہ مڑنے والی ہے، کوئی نہ مڑنے والی ہے. اللہ نے جیسے زمینوں کی اقسام بنائے ہیں، اسی طرح انسان میں بھی غور کریں کہ ہتھیلی پہ کچھ نہیں اگتا لیکن سر پہ پورا جنگل اگا ہوا ہے. ناک پہ کچھ نہیں اگتا اور نیچے ماشاءاللہ مونچھیں اگی ہوئی ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں کچھ نہیں اگتا، بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں گھنے جنگل اگ رہے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں دور دور چیزیں اگ رہی ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزیں یعنی زمین میں رکھی ہیں، جتنی چیزیں آسمان و مخلوقات میں رکھی ہیں، اللہ نے اپنے اس چھوٹے ضعیف بندے انسان میں بھی رکھی ہے. تو ہر چیز کا اپنے ایک اصل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. کیونکہ ساری زمین جب بچھائی گئی اس کا اصل کعبہ ہے اور بندے کا اصل بھی کعبہ ہے. اب بندہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کعبے سے سب کو محبت ہے. باقی فرق یہ ہے کہ کافر کی محبت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. ورنہ یہ نہیں کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ان کو محبت نہ ہوتی تو کعبہ کیوں بناتے، کعبۃ اللہ کے ساتھ محبت نہ ہوتی تو کعبے کی عظمتیں کیوں کرتے، کعبۃ اللہ کے ساتھ محبت نہ ہوتی تو کعبے کے طواف کیوں کرتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے راستہ غلط اختیار کر لیا اور مسلمان نے راستہ سیدھا اختیار کر لیا. لیکن سب کا اصل بھی ہے، سب کا اول بھی ہے. اور تیسری بات میں نے کیا عرض کی تھی کہ یہ اللہ کا کعبہ مرکز بھی ہے. جیسے مرکز نہ ہو دائرہ نہیں بنتا، اسی طرح کائنات کے وسط میں اور ساری دنیا کا مرکز جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے. 3 باتیں عرض کی تھی اور چوتھی بات میں نے کیا عرض کی تھی کہ کعبہ مرکز ہدایت بھی ہے اور وسط بھی ہے. یعنی ساری دنیا کے اندر وسط بھی ہے، اور وسط بھی ایسا ہے کہ ساری دنیا کے اندر مرکز، وسط اور بالکل پھر عین پیالے کی طرح یہ جگہ ہے. ساری پہاڑیاں ارد گرد میں اونچی ہیں اور سب سے نیچی جگہ پر جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ باعتبار زمین کے یعنی سب سے نیچی جگہ پر ہے. اور سیدنا ابراہیم، اور چوتھی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ بنایا فرشتوں نے بھی ہے، بنایا آدم نے بھی ہے، بنایا شیس نے بھی ہے، بنایا جرہم اور عمالقہ نے بھی ہے، لیکن میرے اللہ نے شرف بخشا ہے تو ابراہیم کو بخشا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اب آپ درود شریف پڑھ لیں تاکہ میں اپنے معروضات عرض کر سکوں. اور جنہوں نے میرے بھائیوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ جلدی جلدی بیٹھ جائیں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے نا جلدی جلدی بیٹھ جائیں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کھڑے رہیں.
جلدی جلدی پیسہ وقت ضائع اپنا بھی نہ کریں ہمارا بھی نہ کریں. جو کھڑا رہے گا میں اندازہ کروں گا وہ درود نہیں پڑھتا. کھڑا رہے گا آپ کی مرضی ہے. اب آپ درود کا انکار کریں تو آپ کریں, ہم تو نہیں کر سکتے. میں نے عرض یہ کیا تھا, اگلی بات کو دماغ میں رکھیں تاکہ پھر میں بات کہہ سکوں, کہ اللہ نے قرآن مقدس میں اپنی آخری کتاب میں اپنے کلام میں جو شرف بخشا ہے وہ بنا ابراہیم کو بخشا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی عمارت شروع کی تو یہ عمارت اس طرح نہیں بنائی گئی تھی, بلکہ کعبۃ اللہ کا پورا حصہ جو ہے وہ کعبے کے اندر تھا. اب کعبۃ اللہ کا 6.5 ہاتھ زمین جو اندر کی ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے. جس دیوار میں آپ دیکھ رہے ہیں نا پرنالا ہے, جس دیوار میں میزاب رحمت ہے, یا یہ چھوٹی سی دیوار ہے حتیم والی, اس جانب سے 6.5 ہاتھ, یعنی اگر آپ ہاتھ مارے تو 6.5 ہاتھ تک یہ ٹکڑا بھی کعبے کے اندر کا ٹکڑا ہے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پورے کے ارد گرد دیوار دی, یعنی اس ٹکڑے کو بھی اندر شامل کیا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ اندر تھا, ملائکہ کے زمانے میں بھی یہ ٹکڑا اندر تھا کعبۃ اللہ کے پورے چاروں کونے. اب آپ دیکھیں نا جی, حجر اسود پہ آپ بوسہ دیتے ہیں اور رکن یمانی پہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں, ایسے دایاں ہاتھ لگایا جاتا ہے, رکن یمانی پہ بوسہ نہیں دیا جاتا. بات سمجھیں. اب بیچارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں حاجی یا نہ سمجھنے والے, وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر ہم نے بوسہ دے دیا تو کیا ہو گیا. یہ اگر مگر سے دین ثابت نہیں ہوتے, دین ثابت ہوتے ہیں اللہ کے قرآن سے یا سنت محمد مصطفیٰ سے. عاشق کا کام یہ ہے کہ جہاں میرے مدنی پاک نے بوسہ دیا ہے وہاں بوسہ دینا سنت ہے, اور جہاں بوسہ نہیں دیا وہاں بوسہ نہ دینا سنت ہے. اب جہاں بوسہ دیا ہے انکار کرے گا تو مدنی پاک کے فرمان کا انکار ہوگا, اور جہاں میرے مدنی پاک نے بوسہ نہیں دیا اگر بوسہ دے گا تو تب بھی سنت مدنی کا انکار کرے گا. اس لیے مسئلہ سمجھیں. لوگ سمجھتے ہیں دیکھو جی وہابی ہمیں بوسہ نہیں دینے دیتے, وہابی دیکھو جی ہمیں بوسہ نہیں دینے دیتے, اور جی کعبہ شریف ہے, اور جی قرآن شریف کو بوسہ نہ دے, اور دیکھو جناب بیوی کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کعبے کو بوسہ نہ دو. مسئلے ثابت کرنے کے لیے کبھی بیوی ڈھونڈتے ہیں, کبھی اگر ڈھونڈتے ہیں, کبھی مگر ڈھونڈتے ہیں, اور کبھی انگلیوں کو بوسہ دینا ہو تو آدم ڈھونڈتے ہیں, کبھی ضعیف روایتیں ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ دین ان باتوں سے ثابت نہیں ہوتا. یاد رکھو عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آمنہ کے لال نے جہاں سینہ لگایا وہاں سینہ لگانا سنت ہے. سمجھ آ گئی میری بات. جہاں میرے مدنی نے تھوڑا سی دوڑ لگائی وہاں دوڑ لگانا سنت ہے. جہاں میرے مدنی نے کندھا نکالا وہاں کندھا نکالنا سنت ہے. جہاں میرے مدنی نے بوسہ دیا وہاں بوسہ دینا سنت ہے. جہاں پاک نبی نے ہاتھ لگایا وہاں ہاتھ لگانا سنت ہے, اور جہاں ہاتھ نہیں لگایا وہاں نہ لگانا سنت ہے. اور جن چکروں میں مدنی پاک نہیں دوڑے ان میں نہ دوڑنا سنت ہے, اور جن میں کندھا نہیں نکالا ان میں کندھا نہ نکالنا سنت ہے. ہم تو مدنی کے غلام ہیں, غلاموں کے غلام ہیں. آپ کی ہر ادا, آپ کا ہر اشارہ ابرو, آپ کا ہر قول, ہر فعل, ہر عمل, آپ کے سامنے کیا ہوا عمل, اس کو ہم سنت سمجھتے ہیں. اور مدنی کے علاوہ جو مرضی آئے دنیا طریقہ نکالے اس کو ہم بدعت سمجھتے ہیں. اب تمہاری مرضی ہے, تم ہمیں عاشق رسول مانو یا منکر رسول مانو. اتنے میں آپ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں.
تو اب جناب سیدنا ابراہیم نے جب بنایا تو یہ پورا کعبہ تھا. میں عرض کیا کر رہا تھا, حجر اسود پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بوسہ دیتے ہیں. اور رکن یمانی پہ ہاتھ کون سا لگاتے ہیں؟ یہ بھی خیال رکھا کرو. بعض حاجی آتے ہیں یوں کر دیتے ہیں, غلط بات ہے. ہاتھ بھی دایاں لگانا ہے. اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو پھر کوئی اشارے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اب جناب لیکن یہ دو کنارے جو ہیں ان پر نہ ہاتھ لگاتے ہیں اور نہ اشارہ کرتے ہیں, نہ بوسہ دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ تو کعبے کے گویا کے کنارے ہی نہیں ہیں, کعبہ تو باہر بچا ہوا ہے. جا رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ آ؟ بھائی کعبے کی دیواریں اپنی آخری حد پر ہوتی تو ان کناروں کو بھی کوئی چھوتا. یہ تو دیوار اندر کر دی گئی اور کعبے کا ٹکڑا جو تھا وہ باہر رہ گیا. اور یہ کب ہوا؟ یہ سیدنا ابراہیم کی تعمیر میں نہیں ہوا. اس وقت یہ کعبہ اپنی پوری جگہ پہ تھا اور کعبۃ اللہ کا دروازہ بھی زمین پہ تھا اور کعبۃ اللہ کی چھت بھی نہیں تھی اور کعبۃ اللہ کے درمیان میں ایک کنویں کی طرح جگہ بنی ہوئی تھی تاکہ جو آدمی اللہ کے گھر میں کوئی ہدیہ دینا چاہے, کوئی پیسہ دینا چاہے, کوئی زیور دینا چاہے وہ اسی میں پھینک دیتے تھے. اور یہ بات چلتی آئی حتیٰ کہ قریش کا زمانہ آ گیا تو کعبۃ اللہ اسی طرح تھا. اور کعبۃ اللہ پہ جو غلاف آپ دیکھ رہے ہیں یہ غلاف سب سے پہلے چڑھانے والا جو ہے وہ تبا اکبر ہے. اس کا نام ہے تبا. یاد رکھو تبا لقب ہے. جو یمن کے ہمیر کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا تبا. اور جو حبشے کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا نجاشی. اور جو مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا فرعون. اور جو فارس کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا کسرا. اور جو روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا کیسر. تو کعبۃ اللہ کا سب سے پہلا غلاف جو ہے وہ تبا نے چڑھایا ہے. اور تبا کئی گزرے ہیں, تبا ایک نہیں گزرا. وہ تبا اکبر جو سب سے پہلے ایک بادشاہ گزرا وہ جناب شام کے علاقوں میں مار دھاڑ کرتا علاقے فتح کرتا مدینے سے گزرا. اس زمانے میں مدینہ نہیں تھا, اس زمانے میں وہ یثرب کہلاتا تھا. مدینہ تو تب بنا جب مدینے میں مدینے والا پہنچا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. پہلے وہ یثرب کہلایا لیکن مدینہ کب بنا؟ جب میرا مدینے والا مدنی محمد مصطفیٰ حبیب کبریا آمنہ کے لال پہنچے تو مدینہ بنا. اور پھر صرف مدینہ نہ بنا, مدینہ منورہ بنا, مدینہ مکرمہ بنا, مدینہ مطہرہ بنا, پھر مدینہ حرم بنا, پھر صرف مدینہ نہ بنا, پھر دلوں کا سفینہ بن گیا, پھر صرف مدینہ نہ بنا دلوں کا سکینہ بن گیا, پھر مدینہ نہ بنا لوگوں کے دلوں اور قلوب کی راحت کا ذریعہ اور زینہ بن گیا. اور دعا کر اللہ ہمارا خاتمہ بھی مدینے میں کرے اور مدینے والے کے کلمہ شہادت پہ کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور پاک پر. تو اب جناب وہ بادشاہ تبا جب آیا مدینہ منورہ سے گزرا تو اس کا خیال دل میں آ گیا کہ راستے میں مکہ ہے اور مکے میں سنا ہے کہ ایک اللہ کا گھر ہے, کعبہ ہے, اور وہاں کے قریش جو ہیں ان کا بڑا روب ہے اور بڑا دبدبہ ہے اور بڑا شان ہے اور سرداری ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ میں اس شہر کو بھی روندتا ہوا فتح کرتا ہوا چلا جاؤں. اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے مکے پہ بھی چڑھائی کرنی. یہ فیصلہ کر کے رات کو منزل میں سو گیا. صبح کو جب اٹھا تو اتنی سخت آندھی چلی اور ہوا چلی اور ہوا میں ریت اور مٹی اڑی کہ پورا اندھیرا چھا گیا. سورج نظر نہیں آتا تھا, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا. پریشان ہو گیا, خیمے اکھڑ رہے ہیں, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. بڑی دیر کے بعد تھوڑی سی کمی آئی
اس نے اس وقت اپنے پادری، اپنے پنڈت، اپنے احبار رہبان ان کو اپنے خیمے میں بلایا بھی کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے، یہ کیا عذاب ہے، کوئی زلزلہ ہے، کوئی طوفان ہے، تم لوگوں کا علم کیا کہتا ہے؟ انہوں نے غور و فکر کیا. انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ سے ایک چیز پوچھتے ہیں، اگر آپ بتا دیں تو مسئلہ شاید حل ہو جائے. انہوں نے کہا پوچھو. انہوں نے کہا کہ ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں ایک گھر آئے گا، ایک شہر آئے گا، ایک مقام آئے گا جس مقام کا نام ہماری کتابوں میں مکہ بھی ہے اور بلد الامین بھی ہے. اور وہ گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے جو ہماری کتابیں کہتی. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کتابوں میں کعبے کا لفظ لکھا ہوا ہو، یاد رکھیں ہمیشہ، چونکہ کعبۃ اللہ کے کئی نام ہیں. جیسے اللہ نے اس کا نام کعبہ بھی رکھا، اسی کا نام مکہ بھی رکھا، اسی کا نام بکہ بھی رکھا، اسی کا نام البلد بھی رکھا، اسی کا نام کئی قرآن پاک میں آ گئے. صرف قرآن میں دیکھو کتنی اللہ کے نام آئے ہیں. کہیں فرماتی ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، البلد یاد رکھیں. اور کہیں فرماتی ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اب البلد کے ساتھ دوسرا لفظ بھی لگ گیا کہ البلد الامین. اچھا اب اسی کا نام دیکھ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی لتنذر ام القری ومن حولها، آپ ام القری اور اس کے ارد گرد شرقن غربن شمالن جنوبن ساری دنیا کو میرا دین پہنچائیں، میرے عذاب سے ڈرائیں. اب تیسرا نام کیا آ گیا؟ ام القری تیسرا نام آ گیا. اور کہیں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. یہاں فرمایا بکہ، یہاں بکہ آ گیا، چوتھا نام آ گیا بکہ. اور اسی طرح فرمایا میرے مدنی ہم نے دیکھ لیا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب آپ اپنا چہرہ نماز میں کدھر پھیریں؟ مسجد الحرام. کعبہ نہیں ہے لفظ ہے مسجد الحرام. اور اسی طرح کعبہ بھی آیا، فرمایا ہادیا بالغ الکعبہ کہ قربانی کے جانور کعبے میں پہنچاؤ. کعبہ بھی نام آیا. اور فرمایا اسی طرح حرمن آمنا، اس کا نام حرم بھی آیا، امن والا بھی آیا. اور اسی طرح البیت بھی آیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنًا. اور اس کا نام مکان البیت بھی آیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. یہ تو صرف اللہ کے قرآن میں دیکھیں کتنے نام ہیں. اور یاد رکھو جتنا نام زیادہ ہوں اتنا شان اونچا ہوتا ہے. اللہ کے کتنی نام ہیں؟ اللہ کے 99 نام تو حدیث میں ہیں نا، جو صحیح حدیثوں میں. ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نام 1000 ہیں. بعض علماء نے لکھا اللہ کے نام 5000 ہیں. اور بعض علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی، جس میں صرف اللہ کے نام انہوں نے جمع کیے ہیں. اور اسی طریقے سے بہرحال جو ہمیں صحیح حدیثوں میں ملا ہے وہ ملے ہیں 99 اسماء اللہ کے. اور اسی طرح آمنہ کے لال کے اسماء دیکھیں کتنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء. اسی طرح کعبے کے نام بھی یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں اتنی مسمہ کی عظمت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. اب کبھی تورات میں اچھا اسی طرح قرآن نے فرمایا فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. البیت العتیق، عتیق ماننا یاد رکھو، عتیق ماننا بعد نے کہا کہ پرانا گھر.
بعد نے کہا عتیق ماننا عتیق عتق سے ہے، آزاد سے، کہ اللہ نے اپنے کعبے کو آزاد کیا کہ کوئی جبار، کوئی متکبر بری نیت سے کبھی اللہ کے کعبے پہ مسلط نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا العتیق۔ اور بعد نے فرمایا عتیق ماننا کریم، کہ یہ عزت والا گھر، عظمت والا گھر۔ تو اب ان علماء نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ جناب اس گھر کا ذکر ہماری کتابوں میں بھی آتا ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس شہر کے بارے میں، اس گھر کے بارے میں کوئی بری نیت تو نہیں کی، کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا۔ اور یاد رکھ لیں مسئلہ حاجی صاحبان، ساری دنیا میں برائی کا ارادہ کرو تو برائی نہیں لکھی جاتی جب تک برا عمل نہ کرے۔ علماء نے لکھا یہ سرزمین مکہ حرم جو ہے یہ اتنا مقدس ہے کہ یہاں برائی کا ارادہ کرو تو لکھا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کرو اور توبہ کرو، اللہ پاک برائیوں سے بچائے۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو برائیوں سے، اور یہ انہوں نے خود نہیں کہا، انہوں نے قرآن سے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا جو میرے گھر میں راستے سے ہٹ جانے کا، حق سے ہٹ جانے کا، ظلم کا، شرک کا، قتل کا، گناہ کا اگر ارادہ بھی کرے گا تو میں دردناک عذاب دوں گا۔ اس لیے حتیٰ کہ حضرت ابن عباس سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا لو اراد بعدن ان یقتل رجلا بمکہ، اگر ایک آدمی عدن میں رہتا ہو اور ارادہ کرے کہ مکے میں جا کے میں فلاں بندے کو قتل کروں گا، فرمایا اللہ اسی ارادے پر بھی پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو بھائی دعا کرو بس اللہ آپ کو بھی دعا کریں، میرے لیے بھی اللہ مجھے بھی ہدایت دے۔ ہمارے ہاں تو کعبۃ اللہ کا یا مدینہ پاک کا ایک لفظی اور زبانی کلامی بات ہے، ورنہ یعنی ہمیں کوئی آپ اندازہ کریں صحابہ کا، حضرت عبداللہ ابن عمر آتے کعبۃ اللہ کے حد حرم کے باہر خیمہ لگاتے، ایک خیمہ حد حرم کے اندر لگاتے۔ نوکروں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا عبادت کروں گا تو حرم کے اندر کروں گا اور رات گزاروں گا تو باہر گزاروں گا، ممکن ہے زبان سے کوئی لفظ نکل جائے، کوئی کلمہ نکل جائے، کوئی بات نکل جائے اور اللہ ناراض ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے، آنکھیں چلی گئیں، طائف میں زندگی گزار دی لیکن مکے میں نہیں آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے کہیں کوئی گناہ کا ارادہ نہ کر بیٹھوں اور اللہ کا عذاب نہ آ جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں مستقل نہ رہے آدمی۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا مکے میں مستقل رہنے میں ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی ہو جائے اور جو پہلے کی نیکیاں ہیں وہ بھی برباد نہ ہو جائے، اور فرمایا یہ ڈر لگتا ہے اپنے ملک میں رہ کے کعبے کو یاد کرے زیادہ بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ کعبے میں رہ کے اپنے ملک کو یاد کرے اور بے ادبی کا مرتکب ہو جائے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے کعبے میں مستقل رہنے سے۔ ایک ہمارا حاجی ماشاءاللہ اور عمرے کرنے والا ماشاءاللہ اتنا بڑا بہادر ہے، پہلے اگر دیسی سگریٹ پیتا تھا مکے میں آ کے ولایتی پیتا ہے، پہلے اگر 2 دفعہ دن میں اپنی شیو کراتا تھا یہاں 5 دفعہ دن میں شیو کراتا ہے، پہلے اگر نماز ایک چھوڑتا تھا یہاں بے پرواہ ہو گیا ہے۔ اور میری بہنیں اور عورتیں، میری بیٹیاں جو اپنے ملک میں پردہ کرتی تھی یہاں آگے انہوں نے بھی پردے پھینک دیے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو اگر تم نے یہاں گناہ کیا، حضور پاک کی سنت کو پاؤں میں روندا، قیامت والے دن مکے کی مٹی ہوگی اور تیرے خلاف گواہی دے۔ ایسے حج پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ حج حکیم نے نسخہ لکھا ہے کہ گاؤ زبان استعمال کرنا ہے، حج استعمال کر لو۔ نہیں ایمان سے کہیں حج، مثلا آپ جہاں فرض پڑھتے ہیں حکم ہے کہ سنت دوسری جگہ پہ پڑھو، نفل تیسری جگہ پہ پڑھو، کیوں؟
تاکہ قیامت والے دن یہ جتنی زمین پہ سجدہ ہوگا قیامت میں یہ اللہ کے آگے گواہی دے گی کہ میرا مولا تیرے بندے نے یہاں بھی سجدہ کیا، یہاں بھی سجدہ کیا تھا، تیرے آگے سجدہ تو معلوم ہوا کہ زمین کا ٹکڑا ٹکڑا گواہی دے گا۔ تم جو داڑھی مڈا کے کعبے سے رگڑ رہے ہو، محمد کے روضے پہ کھڑے ہو، قیامت میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ ادھر دعویٰ کرتے ہو کہ نبی حاضر ناظر ہیں، نبی سب جانتے ہیں، اور ادھر شیو کرا کے سامنے جرت کر کے کھڑے ہو۔ خدا کے لیے بتائیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، محمد کا پرچم شفاعت ہوگا۔ اگر حضور نے کہہ دیا ان کو دھکے دے دو، انہوں نے میری سنت کو گلیوں میں ڈالا تھا، گندی نالیوں میں بہایا تھا، تم کیا جواب دو گے خدا میں؟ رنگ نظر آ رہا ہے، یہ کپڑا ہے، یہ غیرت ہے، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، یہ ایمان ہے، یا تماشا دیکھنے آئے ہیں ہم؟ خدا کے لیے اللہ کے کعبے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جن کے ساتھ عورتیں آئی ہیں، خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والیوں کو سمجھاؤ، اللہ کے کعبے کا احترام کریں، اللہ کے حرم کا احترام کریں، میرے مدنی محمد کے روضے کا احترام کریں، حضور کے شعر کا احترام کریں، حضور کی شریعت کا احترام کریں۔ حیا والی بیویوں کو تو آخرت کا فکر ہے، اور میری بیٹی کو دنیا کا بھی فکر نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہا۔ الصدیقہ بنت صدیق، صدیقہ صدیق کی بیٹی ہے اور مدنی محمد مصطفیٰ کی محبوبہ زوجہ ہے۔ اور جب امام مالک رحمت اللہ علیہ جب روایت حدیث میں آتی نا بی بی عائشہ کی، تو کیا کہتے؟ فرماتے انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الصدیقہ بنت الصدیق زوجۃ النبی المصطفیٰ المبرأۃ من السماء قالت، کہتے تھے وہ بی بی عائشہ جس کی صفائی رب نے عرش سے بھیجی تھی۔ پھر روایت کرتے بی بی عائشہ کی، بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آمنہ کے لال حبیب کبریا، قیامت کا جب دن ہوگا ہم قبروں سے کھڑے ہوں گے تو قبرستان میں جو قبریں ہوتی ہیں، ادھر مرد کی ہے، عورت کی ہے، مرد کی ہے، عورت کی ہے، کوئی اپنا ہے، کوئی پرایا ہے، کوئی کون ہے، کوئی کون ہے۔ قبر میں کوئی دیکھ کے تو دفن نہیں کرتا ہے نا، جہاں قبر ملی دفن کر دیا۔ تو میرا مدنی جب قیامت میں اٹھیں گے بدن پہ کپڑے تو نہیں ہوں گے، اس دن حیا کا کیا عالم ہوگا؟ غیر مردوں کے سامنے عورت کیسے کھڑی ہوگی؟ بی بی کو یہاں کا فکر نہیں، مرنے کے بعد قبر سے اٹھنے کا بھی فکر ہے۔ آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ بہتر بہن اور بیٹی کون ہوتی ہے؟ فیشنیبل ہو، دوپٹہ گلے میں پڑا ہو، میک اپ سنگار کیا ہوا ہو، بازو یہاں تک ہوں یا اور زیادہ کھلے ہوئے ہوں، اور حجر اسود پہ کھڑی ہے، غیر مردوں میں بڑے آرام سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتی، اللہ کے ملائکہ لعنتیں بھیجتے۔ اسلام میں تو عورت کو نماز فرض ہے، بوسہ دینا تو سنت ہے نا، بوسہ دینا حجر اسود کا کیا ہے؟ سنت ہے، نماز فرض ہے۔ نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ میں بھی عورت کو حکم ہے کہ یوں کرے، کہاں تک ہاتھ اٹھائے؟ ہاں جی، کندھوں تک، کندھے کے برابر، اور حجر اسود کے لیے یوں کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ کہاں کا حج ہے؟ تو اپنے سینے تک ہاتھ اٹھائے، بسم اللہ اللہ اکبر، بات ختم ہو گئی۔ اسلام کہتے عورت اذان نہ دے۔ تمہارے ملک میں عورت اذان دیتی ہے؟ کیوں؟ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ گالیاں ہوتی ہیں۔ اذان میں کس کا نام ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا نام ہے یا حضور پاک کا نام ہے؟ بھئی اذان میں اور کیا چیز ہے؟ لیکن اذان دینا عورت کے لیے منع ہے، امام بننا عورت کے لیے منع ہے، اور طواف کرتے ہوئے اللہم اللہم یہ جائز ہے؟
یہ کہاں جائز ہے کہ ایک آدمی آگے چلے اللہم، پیچھے عورتیں کہہ رہی اللہم ربنا، وہ کہتے ربنا، یہ کہاں کا طواف ہے؟ عورت کو قرآن پڑھنے کی زور سے اجازت نہیں، اذان دینے کی اجازت نہیں، امام بننے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے، کسی غیر کے کانوں میں نہ جائے، اور عورت حرم میں چیخ رہی ہو، خدا جانتا ہے ثواب کے بجائے گناہ ہوتا۔ حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، غیر محرم کو ہاتھ لگانا حرام ہے، غیر عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اگر کوئی حیا والی بی بی آ کے دل میں کہے میرا اللہ تیرے بندے ہیں، بڑا رش ہے، تیرے حجر اسود پہ میں بوسہ نہیں دے سکتی، میں دور سے اشارہ کر رہی ہوں، اللہ فرماتا ہے تو نے حیا کیا، تجھے ڈبل ثواب دوں گا، ایک بوسے کا، ایک حیا کرنے کا، ایک بوسہ دینے کا ثواب ملے گا، اور ایک غیر مردوں سے بچنے کا، شرم کرنے کا، حیا کرنے کا ثواب بھی زیادہ ملے، عزت بھی محفوظ رہے، جان بھی محفوظ رہے۔ شرط یہ ہے کہ مرد جتنے ساتھ ہیں وہ ان کو ہدایت کریں۔ اگر باریک کپڑے پہننے کا بڑا شوق ہے، اپنے ملک میں جب جائے جو مرضی آئے جا کے کرے، لیکن اللہ کے کعبے کے لیے کچھ موٹے کپڑے بنوا دیں، ڈھیلے ڈھیلے کپڑے بنوا دیں جن میں عورت کا بدن نظر نہ آئے۔ سب درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ بھی جائیں، مہربانی کریں، مہربانی کرو، دیوار نہ بنو، ہوا کیوں بند کرے ہو؟ جو اندر بیٹھے ہیں غریبوں نے جرم تو نہیں کیا، ان کا قصور یہی ہے کہ یہ پہلے آ گئے غریب، ان کی سزا تو نہیں دینی چاہیے نا۔ اب جناب بادشاہ کو ان علماء نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، معلوم یہ ہوتا ہے کہ راستے میں ایک عزت والا شہر ہے، دعا کر لو اللہ اس کی عزت قیامت تک قائم رکھے، اللہ اس کی حرمت قیامت تک قائم رکھے۔ اور مسلمانوں دعا کرو جو اس گھر کی حرمت کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس گھر کو سنگار رہے ہیں، اس گھر کو بنا رہے ہیں، اس گھر کے اندر موتی اور ہیرے لگا رہے ہیں کہ اللہ کا گھر کونے کونے سے چمک رہا ہے، اللہ ان کو بھی قیامت تک عزت سے محفوظ رکھے۔ ہم ان کے دانے نہیں لیتے، ہم ان کی نوکری نہیں کرتے، لیکن جو اللہ کے گھر کے خادم کی عزت نہ کرے وہ اللہ کے گھر کی عزت بھی نہیں کرتا۔ خدا جانتا ہے ہمارے کوئی دماغ الٹ گئے ہیں، دعا کرو اللہ سیدھے کر دے، دل سے دعا کر دو اللہ سیدھے۔ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی مسجد نہیں بنائی، 4 فٹ کی مسجد بھی نہیں بنائی، 4 فٹ کی مسجد نہیں بنائی، کسی نے کبھی مسجد کا محراب نہیں بنایا، کسی نے کبھی مسجد کے لیے باہر ٹوٹیاں نہیں لگائیں، کبھی مسجد کا اہتمام نہیں کیا، صرف وہ سال میں ایک دفعہ ربیع الاول میں جلوس نکال لے وہ عاشق بن جاتا ہے۔ اور جنہوں نے دولت، دنیا، تن من، اپنا سب کچھ مکے مدینے پہ قربان کر دیا ہے وہ منکر رسول ہیں، خدا ہدایت۔ تو دیکھو حرم کے باہر حمام بن رہے ہیں، اگلے دن میں نے سوچا پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو کل میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بن رہا ہے، انہوں نے کہا حمام بن رہے ہیں نیچے 2 منزلہ کہ حاجی جو نکلے وضو کی تکلیف نہ ہو۔ میں نے کہا جی وہ حمام تو ٹھیک ہے، یہ کیا بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بجلی والی سیڑھیاں لگا رہے ہیں کہ حاجی کو اترنے میں بھی تکلیف نہ ہو۔ نہ ایمان سے کہو یہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے۔ اور جس کو زندگی میں کبھی مسجد بنانے کی دیوار کی توفیق نہ ہوئی وہ عاشق ہے۔ اب اس کا علاج بندے کے پاس تو نہیں، دعا کرو اللہ دلوں کو سیدھا کرے۔ اور اس کے بعد جنہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے بادشاہ سلامت کہ آپ نے اس گھر کے بارے میں کوئی برا ارادہ کیا ہے۔ اس نے کہا بات ٹھیک ہے، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس گھر کو بھی فتح کروں گا اور رونتا ہوا اور کعبہ توڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا توبہ کرو، اور توبہ کے بعد اب اس گھر میں چلو، اس گھر کا طواف کرو، اس گھر کی عزت کرو، تب یہ اللہ کا عذاب ٹلے گا، ورنہ تم نہیں بچ سکتے۔ اس نے توبہ کی، مکے میں آیا،
اللہ کے کعبے کو سب سے پہلا غلاف جو ہے وہ اس نے چڑھایا، اور اس زمانے میں وہ غلاف یوں نہیں ہوتا تھا کیونکہ چھت تو تھی نہیں، غلاف یوں ہوتا تھا کہ دیواروں کے باہر کپڑے لٹکا دیتے تھے، ان کو اوپر رسیاں باندھ کے پتھر دیواروں کے اندر والی طرف لٹکا دیتے تھے تاکہ وہ کپڑا گرے نہ، اور کپڑا تا در تا ہوتا تھا، یعنی ایک پرت چڑھا ہوا ہے پھر اور چڑھا ہوا ہے پھر اور چڑھا ہوا ہے، وہ اسی طرح چلتا رہا۔ قریش کا زمانہ آیا، میرے مدنی سرکار بھی پیدا ہو چکے تھے، ایک قریش کی عورت نے ایک بڑا مجمرہ لیا، مجمرہ عربی میں کہتے ہیں یہ ایسے لکڑی کا بنا ہوتا ہے، اس میں آگ جلاتے ہیں اور آگ پر خوشبو رکھتے ہیں تاکہ دھواں نکلے اور مسجد میں خوشبو پھیلے۔ ایک قریش کی عورت نے مجمرہ لیا اور اس نے انگارے رکھے اور اس کے اوپر خوشبو ڈالی، اور وہ بیچاری غلطی سے کعبے کے باہر جو پھر رہی تھی اور چکر لگا رہی تھی، اتفاق سے انگارہ گر گیا، اللہ کے کعبے کے غلاف کو لگا، کعبے کے غلاف نے آگ پکڑ لی۔ آپ چپ بیٹھے رہیں، درود شریف نہیں پڑھنا۔ یہاں جو درود شریف پڑھ لو پھر اپنے ملک میں تو کہنا پڑے گا مکے میں درود پڑھتے ہیں، اور ویسے ہم نے کہنا ہے کہ وہاں نہ فاتحہ ہے نہ درود ہے۔ ہاں جی، مکے والے صحیح ایڈے وہابی درود نہیں پڑھ دیں، تو نبی دا نا نہیں منتے، صحیح چمڑ نہیں دے، ہاتھ نہیں لاون دیں، صحیح ہاتھ نہیں لاون دیں۔ ایڈے بادشاہ پتہ نہیں خدا دے بندے کتوں پیدا ہوئے، ایڈے سخت ان کے ہاتھ نہیں لاون۔ مقام ابراہیم کو ہاتھ جو لگائے تو بڑا ڈنڈا مارتے۔ نہ سارے ہم بیٹھے ایمان سے کہو مقام ابراہیم کو میرے مدنی نے ہاتھ لگایا، ایمان سے کہو نہیں، ایسے نہیں، سیدھی بات، قیامت میں نہیں جانا، مرنا نہیں، قبر میں ہم نہیں جائیں گے، اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے۔ اور ہم جو مقام ابراہیم کے باہر ان بیچاروں نے شیشہ لگا دیا، شیشے کے باہر جالی لگا دی، لیکن ہمارا حاجی کھڑا ہے جالی کو چوتا، وہ یہ تو لوہا ہے یہاں والوں نے خرید کے لگایا ہوا ہے، اس میں کیا برکت پیدا ہو گئی ہے؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ بیچاروں نے گول بلور کا شیشہ لگا دیا کہ کہیں ان کے ہاتھ نہ پہنچ جائیں، ورنہ یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، کہیں یہ پتھر اٹھا کے ہی نہ لے جائیں اپنے ملک۔ ہاں جی، ان کا کیا پتہ ہے؟ آپ کے ملک میں جائیں، حضور کی پگڑی مبارک وہاں ہے، تلوار وہاں ہے، حضرت علی کی تلوار وہاں ہے، حضرت علی کا قدم وہاں ہے، امام باقر کا سارا سامان وہاں ہے، حسن حسین کا سارے خاندان کا مال وہی ہے۔ خدا جانے اللہ جانے ہمارے ملک والے اتنے تیز ہیں، نہ مکے میں ملا نہ مدینے میں ملا، سب اٹھا کے لے گئے۔ او مسلمانوں، کچھ عقل کرو، دعا کرو، عقل کرو، اللہ سے دین سیکھو اور سمجھو۔ اللہ کے کعبے کے اندر جب آگ لگی تو بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ حجر اسود کا جو پتھر سیاہ ہوا ہے یہ بھی اس آگ کا اثر ہے، ورنہ اس آگ سے پہلے حجر اسود جو ہے بڑا روشن تھا، بڑا چمکیلا تھا، اور بلکہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب یہ پتھر حجر اسود جنت سے آیا اس کا اتنی روشنی تھی کہ جہاں تک اس کی لائٹ گئی وہیں تک اللہ نے حرم بنا دیا۔ تو بعض علماء نے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حجر اسود جو سیاہ ہو گیا، انہوں نے کہا اس آگ کی وجہ سے اتنی زبردست آگ تھی کہ دیواریں بھی متاثر ہو گئی، اللہ کے کعبے کا یہ پتھر جو ہے یہ بھی ٹکڑے ہو گیا اور اس پر بھی سیاہی چڑھ گئی۔ لیکن حدیث پاک میں ہمیں ایک اور لفظ مبارک ملتا ہے، حضور پاک نے، سرکار مدینہ نے، آمنہ کے لال نے، میں جب نام لوں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی دفعہ نام لوں اتنی دفعہ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ حجر اسود بڑا روشن تھا، بڑا نورانی تھا، بڑا چمک والا تھا، لیکن بنی آدم کے، انسانوں کے بوسے دینے سے، گناہوں کے اثر کی وجہ سے اللہ کا پتھر جو ہے وہ بھی سیاہ ہو گیا۔ تو اگر ہم دونوں باتوں کو جمع کریں تو دونوں بھی ہو سکتی ہیں،
کہ کچھ ہمارے گناہوں کی سیاہی چڑھی اور کچھ اس آگ کا اثر بھی ہو گیا، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، حجر اسود پہ اثر ہو گیا، قریش گھبرا گئے، ڈر گئے کہ اللہ کے کعبے کی بے حرمتی ہو گئی ہے۔ عورت کو پکڑا، اس نے کہا خدا جانتا ہے میں تو خوشبو کے لیے آئی تھی، میری کوئی بدنیتی تو نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کے ساتھ اللہ دلوں کو جاننے والا ہے۔ قریش نے کہا بھی میٹنگ کرو، سارے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اب حکم یہ ہے، فیصلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کعبے کو دوبارہ بنائیں تاکہ اس کمزوری کا، ان دراڑوں کا بھی علاج ہو جائے اور اللہ کے کعبے کے اندر جو یہ جلنے کی وجہ سے داغ پڑ گئے ہیں یہ بھی مٹ جائیں، خدا کا گھر بنائیں، اس پہ پھر غلاف ڈالیں تاکہ اللہ پھر ہماری عزت کرے۔ اس زمانے میں یہ جسے اب ساحل مکہ شعیبیہ کہتے ہیں، ایک بندرگاہ تو جدہ ہے نا، جدہ نا، ایک اور بندرگاہ ہے جس کو اب اس زمانے میں شعیبیہ بھی کہتے ہیں اور بحر مکہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بندرگاہ تھی، اس کے قریب کوئی کشتی آ رہی تھی روم کے علاقے کی تجارت کا سامان بیچنے کے لیے، وہ جب کنارے کے قریب آئی ایک پتھر کی چٹان سے ٹکرا گئی اور کشتی ٹوٹ گئی۔ اللہ کو بڑا رومال رکھ دیا کرو، اللہم صلی علی۔ قریشیوں کو پتا چلا کہ ایک کشتی آئی ہے اور کشتی ٹوٹ گئی ہے، وہ دوڑے دوڑے گئے، انہوں نے کشتی والوں کو نکالا، ان کا سامان نکالا، ان کو مکے میں لے آئے اور ان کو کہا کہ ہم جو عشر لیتے تھے، قریش والے جو باہر کا تاجر سامان بیچنے آتا تھا اس سے 10واں حصہ وصول کرتے تھے، بہرحال زبردستی کا کہ ہم یہاں کے سردار ہیں، ہماری یہاں حکومت ہے، ہمارے ملک میں تم سودا نہیں بیچ سکتے ہو، اتنا ہم لیں گے، لے لیتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی چونکہ تمہارا حادثہ ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، تم سے ہم وہ 10% بھی نہیں لیں گے اور سامان بھی تم بیچ لو، لیکن ایک بات کرو کہ کشتی تو تمہاری ٹوٹ گئی، اب یہ بننے کے قابل نہیں رہی، اگر تم کشتی کی لکڑی ہمیں بیچ دو تو ہم اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم بیچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کشتی ویسے ٹوٹ گئی ہے، اگر آپ ہماری مدد کرتے ہیں، خریدتے ہیں، ایسے لے لیں۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں لیتے، ہم نے اللہ کا گھر بنانا ہے، اس میں زبردستی کا مال نہیں لگائیں گے، اس میں چوری کا مال نہیں لگائیں گے۔ ایک مستری تھا روم کے علاقے کا جس کا نام باقوم تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی تاجرو اتنی مہربانی کرو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا یہ آدمی جو ہے یہ مستری ہے، بنا ہے، نجار ہے، درخان کا کام بھی جانتا ہے، تعمیر کا کام بھی جانتا ہے، ہمارے علاقے میں کوئی ایسا قابل آدمی نہیں ہے، اگر یہ ہمیں دے دو تو ہم اللہ کا کعبہ بنوا لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی دے دو۔ اب جناب انہوں نے پھر میٹنگ کی، میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے گھر میں ہر آدمی، ہر قبیلے کا سردار اپنی اپنی قوم کے پیسے چندہ لائے، لیکن شرط ہے، یہ کافروں کی شرط سنو، آنکھیں کھول لو اور توجہ میری طرف رکھو، پھر دین سمجھ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کافر میٹنگ کر کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ پیسہ لگانا ہے خدا کے گھر میں، تو پیسے لگانے میں شرط کیا کی؟ اللہ یکون المال من سرقۃ ولا من ربا، کہنے لگے ایک چوری کا مال نہ لگاؤ، سود کا مال، ربا والا پیسہ بھی، ولا مہر بغی، اگر کوئی آدمی اپنی عورتوں کی کمائی کھاتا ہو تو وہ پیسہ بھی، ولا مال ظلم، فرمایا ظلم کا پیسہ بھی نہ لگائیں، خالص حلال مال اکٹھا کریں تاکہ ہم اللہ کا کعبہ بنائیں۔ آپ جب مسجد بناتے ہیں آپ نے بھی کبھی پوچھا ہے کہ حضرت یہ پیسے جو دے رہے ہو حلال کے ہیں حرام کے ہیں؟ نہ دیکھو ناراض نہ ہوں، میرے مولوی بھی مجھ سے ناراض ہیں، میں کہاں جاؤں، میری اپنی برادری مجھ سے ناراض ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں دماغ خراب ہو گیا، مولویوں کے پیچھے پڑ گیا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ پاگل ہو گیا ہے،
دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے. یہ پیروں کا دشمن ہے اور ایک مولویوں کا بھی دشمن. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں خود مولوی کا بیٹا ہوں, مولوی کا دشمن ہو سکتا ہوں؟ خود ہم پیر بزرگ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ دعا کرو اللہ صحیح مولوی اور صحیح پیر نصیب کرے. یہ میرا ایمان ہے, جب تک دنیا میں پیر اور مولوی ٹھیک نہیں ہوں گے لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے, میری تحقیق ہے, میری سوچ ہے. وہ غلط ہو سکتی ہے لیکن میری بات پکی یہی ہے کہ اگر آج ملک میں مولوی اور پیر ٹھیک ہو جائیں, اتحاد کر لیں, اللہ کے دین کے لیے جھگڑے مٹا ڈالیں, اللہ کے نبی کے دین کے لیے جھگڑے مٹا ڈالیں, ساری قوم سیدھی ہو کے ان کے جوتے اٹھا کے پیچھے چلنے پہ تیار ہے. لیکن اگر مولوی اپنے اپنے پیٹ کے لیے اور پیر اپنے اپنے پیٹ کے لیے, اپنے اپنے اقتدار کے لیے جھوٹے فتنے کھڑے کر کے قوم کو اندھیرے میں رکھے, قوم کو لڑاتا رہے, تو پھر قوم کہاں جائے؟ اور آج کعبے میں بیٹھے ہو, دل سے دعا کر دو اللہ ان کو اچھا بھی کر دے, ایک بھی کر دے. اللہ تبارک و تعالی علماء کو ایک بنا دے. اللہ تبارک و تعالی پیروں کو صحیح معنوں میں مرشد بنائے, صحیح معنوں میں ان کو دین کا رستہ دکھلانے والا بنائے, صحیح معنی میں ان کو حضور کی سنت کا غلام بنائے. اور وہ پیر جو میرے مدنی کی سنت کا غلام ہے, اس کے پاؤں کا جوتا مولوی مکی کے سر کا تاج ہے, اور جو میرے مدنی کی سنت کا دشمن ہے وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو, میں جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتا. سیدھی سی بات ہے, دو کھری بات کرتے ہیں, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہی لاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. زہر زار ہوتا ہے, چینی چینی ہوتا, زمزم زمزم ہے, دوسرا پانی ہے, اور ساری دنیا کے ہیرے موتی لے آؤ, میرے اللہ کے گھر کے پتھر کے برابر نہیں ہو سکتے. اور ساری دنیا کے پیر جاگیردار سرمایہ دار اور سارے بڑے بڑے جو دار ہیں, کوئی سرمایہ دار ہے, کوئی جاگیردار ہے, کوئی جناب لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا ہے, کوئی ریس میں گھوڑے دوڑانے والا ہے, کوئی شراب میں بدمست ہو کے مریدوں کی عزت لوٹنے والا ہے. ایسے لوگ ذلت کے لعنت کے مستحق ہیں, پیر کی گدی پہ بیٹھنے کے مستحق نہیں. پیر وہ ہوتا ہے جو میرے مدنی کا غلام ہو, جس کے اٹھنے میں سنت ہو, بیٹھنے میں سنت ہو, چہرے پہ میرے مدنی کی سنت ہو, جس کی تہجد قضا نہ ہو, اشراق قضا نہ ہو, ابابین قضا نہ ہو, جب نظر پڑے ہاتھ باندھے اللہ کے دربار میں رو رہا ہو, مانگ رہا ہو, بھیک مانگ رہا ہو, فریاد کر رہا ہو, کبھی قرآن پڑھا رہا ہو, کبھی حدیث پڑھا رہا ہو, کبھی دنیا کو ہدایت کے چشمے چلا رہا ہو. ایسا پیر خدا تجھے بھی نصیب کرے, خدا مجھے بھی نصیب کرے. جناب کافر ہیں, فیصلہ ہو گیا کہ مال حرام کا نہ لگاؤ, چوری کا نہ لگاؤ, سود کا. ہمارے ملک میں بڑی مسجدیں بناتے کون ہیں؟ بینک والے. ٹھیک بات ہے. بڑی بڑی شہروں میں جو خوبصورت مسجدیں ہیں وہ بینک والوں کی ہیں یا انشورنس والوں کی ہیں. کبھی مولویوں سے پوچھا بھی ہے ان میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے؟ جو مسجد حرام کے پیسے سے بنائی جائے نماز ہو جاتی ہے. مسجد کسی کی زمین چھین کے بنا لو اس میں نماز ہو جاتی ہے. جو مسجد یتیموں کا مال کھینچ کے بنا لو اس میں بھی کوئی نماز ہو جاتی ہے. یا مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے. تو جب مسجد بنتی ہے ایمان سے تجربہ کرو, کبھی تو مولوی کو 100 روپیہ دو, کبھی اگر اس نے پوچھا ہو حضرت یہ زکوٰۃ کا ہے, صدقات کا ہے, خیرات کا ہے, مسجد میں جو دے رہے ہو کیسا ہے, کیا ہے, کبھی نہیں پوچھے گا. جو آیا کچھ ادھر لگا دیا, کچھ اپنے اوپر لگا دیا. کام دونوں کا چل رہا ہے, مسجد بھی بن رہی ہے, پیر بھی بن رہا. کام ٹھیک ٹھاک دونوں کا ہو رہا ہے ماشاءاللہ. آج کل تو ویسے حقیقت ہے, لوگ آتے ہیں جی دعا کرو, میں پھٹی کا کارخانہ لگا رہا ہوں,
بعض دوست مجھے خط لکھتے ہیں میں مل لگا رہا ہوں، میں نے کہا پاگل ہو تم، مسجد بناؤ یا مدرسہ بناؤ، مل پر تو ٹیکس لگتی ہے، یہ ایسا کام ہے نہ ٹیکس لگے نہ کچھ مال ملے ہی ملے۔ میں ان کو خط لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں بالکل بے وقوفی مت کرو، کوئی مل نہ لگاؤ، مل لگاؤ گے ٹیکس لگے گی، وہ آئے گا حساب دو، انکم ٹیکس ہے، فلانی ٹیکس ہے۔ ایک مسجد چھوٹی سی بنا لو، ایک مدرسہ بنا لو، چندہ دنیا کا اکٹھا کرتے رہو، کھاتے رہو، آخرت میں دیکھا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب جب یہ سارا چندے کا فیصلہ ہو گیا، اب مسئلہ یہ آیا کہ کعبے کی دیواروں کو توڑے کون؟ پہلے دیواریں توڑیں گے تو بنائیں گے نا، توڑیں گے کون؟ انہوں نے کہا جی اب جناب باہر سے سیڑھیاں لے آئے، دیوار کے اوپر جو چڑھے تو دیکھا کہ وہ اندر جو کنواں بنا ہوا تھا اس میں ایک اتنا بڑا اژدہا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ بھی مورخین نے لکھی ہے، بات تاریخ کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بھی کچھ شریف لوگ تھے جو کعبے کے اندر جو آئے تو کعبۃ اللہ کا پیسہ بھی چوری کر گئے۔ ایسے آدمی آج کل تو نہیں ہے نا؟ نہ ایمان سے کہو، طواف میں جو جیب کاٹ رہی ہے یہودی کاٹتا ہے، نصرانی کاٹتا ہے، سکھ آیا ہوا ہے، ہندو بدھ مت آیا ہوا ہے، طواف کر رہا ہے مسلمان، جیب ختم، طواف کر رہا ہے پاسپورٹ ختم، رو رہا ہے بیچارہ جی پاسپورٹ بھی گیا، ٹکٹ بھی گئی، پیسہ بھی گیا، بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے گھر میں۔ اور جوتی چور تو ماشاءاللہ 99% ہے، اور بعض نے تو فتویٰ بنا رکھا ہے کہ جو باہر پڑی ہو پہن لو، خدا کے بندے جس کی بیوی کھڑی ہو لے جاؤ، عقل کی بات کرو۔ جو جوتی وہ چیز تمہیں پھینک دی ہے، پھینک جو دی ہے تمہیں اجازت دی ہے، خبردار یاد رکھو، ایک جوتی اگر حرم سے اٹھائی اور قیامت میں اللہ نے اسے جوتی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا تو کیا فائدہ حج کا؟ غیر اجازت کے میرے مدنی کا فرمان ہے کہ کسی کی چیز کو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ ملک تو بڑی چیز ہے، حکم ہے کہ پانی دائیں طرف سے بیٹھے ہوں تو تقسیم کریں۔ ایک دفعہ میرے آقا بیٹھے ہیں اور دائیں طرف ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہے اور بائیں طرف بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا، سوچا دل میں کہ اگر بائیں سے شروع کرتا ہوں تو میری سنت کے خلاف ہے، اور دائیں سے شروع کرتا ہوں تو پہلے چھوٹے بچے کو ملتا ہے اور بزرگ محروم ہوتے ہیں۔ حالانکہ بزرگوں کی عزت کرنے کا بھی حکم ہے۔ حضور نے اس جوان کو دیکھا اور فرمایا کہ میرے بھائی، میرے بچے، چونکہ پانی کا حق تیرا بنتا ہے، تو اگر اجازت دے دے تو بائیں طرف سے شروع کروں۔ حالانکہ نہ وہ پانی کا مالک ہے، نہ پانی اس کا ہے، نہ اس کی چیز ہے، صرف شریعت میں چونکہ دائیں والے کا حق بنتا ہے۔ میرے آقا نے جب تک اجازت نہ لی، اور خدا کی قدرت دیکھے بیٹھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، لیکن عاشق ہے۔ مسلمانوں دعا کرو اللہ ہمیں حضور کا عشق نصیب کرے، اللہ ہمیں عورتوں کے عشق سے، فلموں کے عشق سے، سینما کے عشق سے، وی سی آر کے عشق سے، دولت اور مال کے عشق سے بچائے۔ اللہ ہمیں اپنے آقا حضور کا عشق، صحابہ کا عشق، اہل بیت کا عشق، سنت پاک کا عشق اور محبت نصیب کر دے۔ کعبے میں دعا تم کرو حاجی، میرا یقین ہے کہ جو ہاتھ اٹھتا ہے اور جو دل سے فریاد نکلتی ہے اللہ کے کعبے میں کبھی خالی نہیں جاتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تیرا یقین ہو، تیرا ایمان ہو، تیرا عقیدہ ہو، مانگ بھی رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے کہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب مانگنے میں تو منافق ہے میں تمہیں نہیں دیتا۔ فرمایا مانگ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ فرمایا میرا بندہ جب سوال کرتا ہے
میرے رب کریم دیکھو فرما عبادی، میرا بندہ، بندہ چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، گورا ہے کالا ہے، عابد ہے زاہد ہے، میرے جیسا بد کردار ہے، لیکن پھر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت کو حیا آتی ہے، اس کے ہاتھ کیسے خالی کروں؟ یقین سے مانگیں، اللہ سے مانگیں اور یقین سے مانگیں۔ حضور نے فرمایا میرے بیٹے اگر اجازت دے دو، اس نے کہا حضور اگر اجازت حکم دیتے ہو تو گردن حاضر ہے، لیکن اجازت مانگنے میں آزادی ہے تو میں اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا حضور حکم فرما دو تو پھر گردن حاضر کاٹ دو، اگر ہے اجازت والی بات میں نہیں دیتا۔ صحابہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں حضور کے ہاتھ سے پانی نہ پیوں، پتہ ہے مجھے بچے پھر بعد میں نہ بچے، میں اپنا حصہ چھوڑ دوں مدنی کے ہاتھ سے؟ میں کیوں چھوڑوں اپنا حصہ؟ پہلے جو مجھے اللہ دے رہا ہے، حضور کے ہاتھ سے پانی مل رہا ہے، میں چھوڑ دوں؟ کیوں چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑتا۔ حضور نے فرمایا شروع کرو، لے لو بھائی تمہارا حق ہے۔ تو حق والے کی اجازت کے بغیر یہ نہ سمجھنا کہ جوتی معمولی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، فرمایا عائشہ خبردار، چھوٹے گناہوں سے زیادہ ڈرنا۔ بڑی لکڑی کو جب آگ لگائی جاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہیں، اسی طرح تم چھوٹے چھوٹے گناہ نہ سمجھنا، یہی اکٹھے ہو کے آدمی کو برباد کر دیتے ہیں، یہی اکٹھے ہو کے آدمی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ جوتی پڑی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ رومال معمولی چیز ہے پڑا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تھیلا ہے کسی نے پھینک دیا ہے، پھینک دے تیرا چلا جائے چلا جائے، قیامت میں تو لینے والا بن، کبھی دینے والا نہ بن، کیونکہ وہ دربار بڑا مشکل ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم جوتوں میں پکڑے جائیں۔ آ گئے جی سردار اکٹھے ہو کر، اللہم وقت زندگی باقی تو بات باقی۔ یا الہ العالمین عالم اسلام بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو توحید کا عقیدہ نصیب فرما، حضور کی سنت کا دیوانہ بنا، صحابہ اہل بیت کا شدائی اور فیدائی بنا۔ یا اللہ مجاہدین افغانستان کو اتحاد نصیب فرما، مجاہدین افغانستان، مجاہدین کشمیر، مجاہدین فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو